بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ماریاض سیال ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل اسسٹنٹ۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے چیک۔ اکثر اوقات ہمارے معاشرے کے اندر لین دین کے معاملات میں چیک کا استعمال ہوتا ہے۔ تو قرض لینے کے بدلے چیک جو جاری کیا جاتا ہے، لینے والے کو چاہیے کہ وہ کم سے کم یہ دیکھے کہ چیک کیا دینے والے کا اپنے اکاؤنٹ کا چیک ہے، کیا اس نے جو ہے وہ چیک جو ہے اس کی دونوں سائڈوں پر اپنے دستخط کیے ہوئے ہیں، کیا اس نے چیک کی بیک سائڈ پر کہیں سیکیورٹی یا بطور گارنٹی تو نہیں لکھا ہوا۔ اگر مقررہ تاریخ کو چیک کیش ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر کیش نہیں ہوتا ڈس آنر ہو جاتا ہے چیک، اس کی قانونی کارروائی کیا ہے؟ قانونی کارروائی یہ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے 489F کا مقدمہ درج کروایا جاتا ہے، یا تو ڈائریکٹ ایس ایچ او کے پاس جانا پڑتا ہے یا پھر جسٹس آف پیس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جسٹس آف پیس کیا ہے؟ جسٹس آف پیس ایک عدالت ہے ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج کی، تو وہاں جا کے رٹ دائر کرنی ہوتی ہے، ایک درخواست گزارنی ہوتی ہے اندراج مقدمہ کی۔ اس میں ایس ایچ او کو یا ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر کو فریق بنا کے درخواست گزاری جاتی ہے بذریعہ وکیل۔ تو اس کے بعد وہ کمنٹس آتے ہیں، پولیس دونوں فریقین کو سماعت کرتی ہے، عدالت کمنٹس مانگتی ہے متعلقہ پولیس کو، متعلقہ تھانہ کا جو ایس ایچ او ہے اس سے۔ تو اس کے بعد اگر وہ مقدمہ درج کرنے کی ڈائریکشن ہو جاتی ہے عدالت کی طرف سے تو پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ ایف آئی آر کے بعد ملزم جو ہے وہ ضمانت کرواتا ہے، عبوری کرواتا ہے۔ بعض اوقات عبوری خارج ہو جاتی ہے اور کنفرم بھی ہو جاتی ہے۔ اگر خارج ہو جائے بعد از گرفتاری ضمانت اس کی دائر کر کے ملزم اپنی ضمانت کروا کے آ جاتا ہے، 10 دن لگیں، 15 دن لگیں، 20 دن لگیں یا 1 مہینہ لگے۔ تو ضمانت جلدی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیک کا مقدمہ ہے 489F پہ، اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال تک ہے۔ تو 3 سال سزا والے جتنے بھی جرائم ہیں ان کی ضمانتیں جلدی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ملزم کی ضمانت ہو گئی اور وہ بری الذمہ ہو گیا، کیونکہ رقم کا لین دین جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ اس کو وہ رقم بھی دینی ہے، اور جو ہے وہ اس مقدمے کے علاوہ مدعی جو ہے وہ آرڈر 37 رول 1-2 کے تحت ریکوری سوٹ دائر کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ کی اسپیشل پاورز ہیں سیشن جج کو اور ایڈیشنل سیشن جج کو۔ تو وہ جو ہے مالیت کے حوالے سے جتنی مالیت کا چیک ہوگا، اگر وہ 50 لاکھ سے زیادہ ہے، کوئی ہائی کورٹ کو اختیار حاصل ہے، اس سے کم ہے تو پھر جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ریکوری سوٹ آرڈر 37 کے تحت اس کے اندر اس عدالت کے اندر دائر ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہ سوچنا بند کریں کہ کم سے کم جو ہے، اگر یہ نہ سوچیں کہ چیک میں ضمانت ہو گئی اور اب وہ مقدمہ جو ہے وہ ختم ہو گیا یا اب اس کا ٹرائل ہونا ہے۔ ٹرائل کے علاوہ یہ تو جرم تھا جو اس نے غلط چیک دیا اور جھوٹ بولا اور آپ کو ذہنی پریشانی جو ہے ٹینشن دی، آپ کے ایکسپنسز ہوئے اس پہ، تو رقم کا تو علیحدہ ایشو ہے، رقم تو اس کو دینی پڑے گی۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ رقم کیسے لینی ہے۔ رقم لینے کے لیے وہی طریقہ ہے آرڈر 37 والا، اس میں دعویٰ دائر کریں، اور پھر دعویٰ دائر کرنے کے بعد جو مدعا علیہ ہوگا، ملزم جو ہوگا، اس کو عدالت جو ہے وہ طلب کرے گی۔ اگر اس کی تعمیل ہو جاتی ہے اصالتاً اس کے علم میں آ جاتی ہے بات کہ میرے خلاف مقدمہ عدالت کے اندر دائر ہے اور فلاں اس کی پیشی ہے، جس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ عدالتی اہلکار جو ہے اس کی تعمیل کرواتا ہے، پیادہ اس کو بولتے ہیں، وہ ایک ایکنالجمنٹ تیار کرتا ہے۔ اگر وہ اصالتاً تعمیل کرتا ہے، اس کے دستخط انگوٹھا کرواتا ہے، اس کے ایویڈنس گواہان کے نام لکھتا ہے، ڈیٹ ڈالتا ہے، اس کی ویڈیو بناتا ہے، اور وہ جو نوٹس ہے یا سمن ہے وہ واپس عدالت میں جمع کرواتا ہے۔ اگر اس کی تعمیل ہوگی تو پھر 10 دن کے اندر اندر اس کو لیو ٹو ڈیفنس کی درخواست گزارنی ہے اس متعلقہ عدالت کے اندر۔ لیو ٹو ڈیفنس یہ ہے کہ دفاع مقدمہ کی درخواست، جس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس مقدمے کے اندر اس مقدمہ کی دفاع کا موقع دیا جائے، مجھے دفاع کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو عدالت دیکھے گی کہ کیا یہ جو مدعا علیہ ہے، درخواست دہندہ جو ہے، یہ تعمیل کے 10 دن کے اندر اندر اس نے عدالت سے رجوع کیا، درخواست گزاری۔ اگر گزاری ہوگی تو پھر وہ اس کو اجازت دے دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ویری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ
مدعا علیہ کو جتنی مالیت کا چیک ہوگا اتنی مالیت کا ضامن دینا پڑے گا، اور عدالت ضامن لیے بغیر سماعت اس مقدمے کی نہیں کرے گی۔ تو ضامن جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ ضامن جو زرعی زمین کا مالک ہو، جس کا کوئی مکان، گھر وغیرہ، پلاٹ وغیرہ کی ملکیت کا ثبوت اس کے پاس ہوگا، تو وہی گارنٹی دے گا۔ گارنٹی اس بات کی دے گا کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف یہ مدعی نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، اگر اس نے پیسے نہ دیے تو میں ادا کروں گا۔ ہوتا اس طرح ہے کہ اکثر اوقات مدعا علیہ یا ملزم جو ہے وہ ملک چھوڑ جاتا ہے، غیر ملک چلا جاتا ہے، یا وہ اشتہاری ہو جاتا ہے، کہیں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، گھر وغیرہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ مدعی کو نہیں ملیں گے، مدعی کو پیسے ہر صورت ملیں گے، چونکہ عدالت نے پہلے ہی اس بات کا بندوبست کر لیا ہے کہ اس کا ضامن جو ہے وہ گرنٹر ہو گیا ہے، ضامن پابند ہے مدعی کے پیسے دینے کا، اگر ملزم نہیں دیتا یا غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اگر ملزم ادھر ہی رہتا ہے، غائب نہیں ہوتا، تو پھر اس کی جائیداد اگر ہے تو وہ اس کی جائیداد کی کرکی ہو جائے گی ڈگری ہونے کے بعد، اجرا جو جس کو بولتے ہیں، ایگزیکیوشن انگریزی میں بولتے ہیں اس کو لا کی ٹرم میں، تو اس اجرا کے اندر وہ اس کی جائیداد جو ہے اس کی کرکی کا آرڈر عدالت کرے گی اور اس کی آکشن ہو جائے گی، جتنی رقم مدعی نے لینی ہے اتنی رقم دے کے جو ہے باقی رقبہ یا زمین یا پراپرٹی جو بھی ہوگی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ میرا جو ہے مقصد یہ تھا کہ پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ چیک اگر لے بھی لیا ہے تو اس کا ریکوری سوٹ ہوتا ہے، ریکوری سوٹ میں پیسے بالکل 100% ملتے ہیں، بالکل 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کورٹ فیس ادا کی ہوگی 2 لاکھ یا 2 لاکھ سے جتنی بھی زیادہ رقم ہوگی، 15,000 کورٹ فیس ہوتی ہے، جتنی بھی کورٹ فیس لگی ہوگی وہ عدالت وہ بھی ڈگری کرے گی اور مدعی کو وہ رقم بھی دلوائے گی، اور اس کے ساتھ وہ اس کا جو کورٹ فیس ہے وہ بھی دلوائے گی۔